الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ میرے بہت ہی محترم ناظرین اکرام، سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایک بار پھر آپ کے سامنے کچھ بیان کرنے کی ہمت عطا فرمائی، توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت میرا یہ سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام کسی نام سے کم نہیں۔ آپ کا رتبہ بہت ہی عظیم رتبہ ہے، اور آپ تمام حضرات کو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوگا، لیکن میں یہاں چند الفاظ میں کچھ بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ برکات الصالحین کی حصہ دوم کے صفحہ نمبر 81 میں روایت ہے کہ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کے زمانے میں ایک حسن نامی قوال تھا جو کہ بہت مشہور تھا، اور جسے اپنی لڑکی کی شادی کے لیے کچھ رقم کی ضرورت تھی، کیونکہ اس کے کچھ مالی حالات درست نہیں تھے، تو اسے کچھ رقم کی ضرورت پڑی، تو وہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور، میں نے بچی کی شادی کرنی ہے اور میرے پاس اتنا کچھ مواد نہیں ہے کہ میں اس کی شادی اچھے طریقے سے کر سکوں، آپ کچھ میری مدد فرمائیے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں تجھے کیا دوں، میرے پاس کیا ہے؟ حسن قوال نے عرض کی کہ حضور، آپ کے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو یہ کہہ دیجئے کہ یہ اینٹ اٹھا لے۔ قوال نے عرض کی کہ حضور، اگر آپ کے پاس کچھ نہیں تو آپ صرف یہ کہہ دیجئے کہ وہ زمین پہ اینٹ پڑی ہوئی ہے تو وہ اٹھا لے، تو میرے لیے یہی کافی ہوگی۔ یہ سن کر حضرت کچھ خاموش رہے اور پھر فرمایا، اچھا اٹھا لے۔ جیسے ہی حسن نے وہاں پڑی ہوئی اینٹ کو اٹھایا اور اس کو ہاتھ لگایا تو وہ سونے کی بن گئی۔ اس کے بعد اس نے عرض کی کہ کیا حضور میں دوسری اینٹ بھی اٹھا لوں؟ آپ نے فرمایا یہی کافی ہے۔ وہ اس پر نہ مانا اور اس نے اصرار کیا کہ مجھے دوسری اینٹ کا بھی اجازت دے دیجیے کہ میں تاکہ دوسری اینٹ بھی اٹھا لوں۔ آپ نے فرمایا اچھا اسے اٹھا لے، لیکن بعد میں کچھ نہ کہنا، یعنی بعد میں کچھ اور نہ مانگنا۔ اس نے جیسے ہی دوسری اینٹ کو ہاتھ لگایا وہ بھی سونے کی بن گئی۔ اس کے دل میں کچھ اور پیدا ہوا کہ اگر میں حضور سے ایک اور اینٹ
کا مطالبہ کر لوں تو میرے لیے بہتری ہے. لہذا اس نے پھر کہا حضور اگر آپ اجازت دیجئے تو اگر میں تیسری اینٹ اٹھا لوں. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں اس پر ہی قناعت کروں گا، لیکن تو نہیں مان رہا. اس کے مزید اصرار پر آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تم تیسری اینٹ بھی اٹھا لو. اور اس نے جیسے ہی تیسری اینٹ اٹھائی تو وہ بھی سونے کی بن گئی. اور اسی طرح برکات الصالحین کے صفحہ دوم میں صفحہ نمبر 83 پر مروی ہے کہ یہی حسن قوال جس کا ذکر میں نے پہلے کیا، اس نے ایک روز حضرت گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ حضور میں نے حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بہت تعریف سنی ہے، جی چاہتا ہے کہ ان کی بھی زیارت کروں. حضرت گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جا ان کی زیارت کر مگر کچھ بے ادبی نہ کرنا. اس کے بعد حسن قوال ملتان روانہ ہو گیا، اور جب وہ حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے دیکھا کہ حضرت ایک عالی شان مکان میں تشریف فرما ہے جہاں عمدہ فرش بچھے ہوئے ہیں اور ایک بہت ہی خوبصورت پلنگ موجود ہے جو مخملی بچھونے اور بہترین تکیہ سے آراستہ ہے. یعنی بہت ہی خوبصورت ماحول تھا، بہت ہی خوبصورت وہ چیز بنی ہوئی تھی جہاں حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما تھے. جب اس نے دیکھا کہ آپ اس پر جلوہ افروز ہیں تو یہ دیکھ کر حسن قوال کے دل میں خیال گزرا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ عیش و عشرت کا سامان موجود ہے، فقیری کا مقام دیکھنا ہے تو گنج شکر کے یہاں دیکھو جہاں ایک بوریا کے سوا کچھ نہیں. حسن قوال کے دل میں یہ خیال آیا کہ حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہر قسم کی آسائشیں موجود ہیں، اور ہمارے حضرت صاحب ہیں حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ تو بہت عاجزانہ زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، کوئی مال متاع ہے ہی کوئی نہیں، وہ تو بالکل ایک بوریا سا بستر ہے ان کے پاس، اور ویسے ہی وہ زندگی گزار رہے ہیں. شیخ بہاؤالدین نے اپنے نور باطن سے حسن کے دل کی بات معلوم کر لی. اب یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ کسی بھی اللہ کے ولی کے بارے میں کوئی بات سوچنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ میں کہیں ان کی کوئی بے ادبی نہ کر دوں، کیونکہ اللہ کے ولی کو ان چیزوں کا علم ہو جاتا ہے. کہ آپ نے بہت سے اللہ کے ولیوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ اگر کسی نے گھر میں بیٹھ کے ان کے متعلق کوئی بات ایسی بے ادبی کی کر دی تو اس نے اس کا اثر گھر بیٹھے ہوئے دیکھ لیا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بہت احتیاط سے کام لیں، کسی بھی اللہ کے ولی کے بارے میں ایسی باتیں نہیں گھڑنی چاہیے اور ان کے بارے میں کوئی ایسی غلط قسم کی بات نہیں لوگوں میں پھیلانی چاہیے. لیکن آج کل کا کچھ ماحول ایسا ہو چکا ہے کہ میں نے پہلے بھی کافی دفعہ عرض کی کہ یہ آج کل کا دور جو نا وہ ایک افراتفری کا ماحول ہے، لڑنے لڑانے کا ماحول ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اگر کسی کی آپ عزت نہیں کر سکتے تو اس کے بارے میں کچھ ایسے غلط الفاظ اپنے ذہن میں بھی نہ مت لائیے، اور یہ آپ کے لیے ہی بہتری ہے. خیر، لہٰذا اس حسن قوال نے اپنے دل میں یہ بات سوچی، لیکن حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالیٰ کے باطن نور سے ان کے دل کی بات انہوں نے جھانپ لی کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے،
اور یہ دل میں کیا سوچ رہا ہے. اور اس کو بلا کر فرمایا اے حسن قوال تو بہت بے ادب ہے. کیا بھائی فرید الدین نے تجھے یہ نہ کہا تھا کہ بے ادبی نہ کرنا اور تو پھر بھی نہ مانا. اب یہ دیکھ لیجئے کہ اس کے دل میں یہ بات آئی اور حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ بات بھانپ لی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے کہ جو ایک ولیوں کو حاصل ہوتا ہے کہ اگر کسی کے دل میں کوئی بات آئی تو اللہ رب العزت ولیوں کے دل میں وہ سامنے پیش کر دیتا ہے. تو اس سے ظاہر ہوا کہ اللہ کے ولیوں کے سامنے جانے سے احترام سے جائیے. ان کے دل ان کی بے ادبی کرنے کا سوچیے بھی مت, کیونکہ اگر آپ بے ادبی کا سوچیں گے تو اس سے نقصان آپ کا ہوگا. لہذا اللہ رب العزت ہمیں ایسی باتوں سے دور رکھے. تو پھر نہ مانا, پھر شیخ نے چاہا کہ اسے اٹھا کر پھینک دیں, لیکن اسی وقت میدان غیب سے حضرت فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ظاہر ہو گیا. یعنی آپ نے یہ سوچا کہ بھی میں اس کو اب سزا دوں, لیکن کیونکہ ایک پیر تھا, ایک اللہ کے ولی کا سایہ تھا, ہاتھ تھا اپنے مرید کے سر پر, تو انہوں نے اس کو بچا لیا. تو یعنی ان کا ہاتھ ظاہر ہوا کہ ایسا مت کرنا. وہ ہاتھ ان کے آڑے آ گیا تو وہ انہوں نے اس سے اپنا ارادہ بدل لیا. اس سے آواز آئی اے حسن, اور پھر آپ نے پھر دوبارہ پھر ان کے دل میں پھر یہ بات آئی تو ہاتھ پھر دوبارہ ظاہر ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کہ اے حسن تو اس ہاتھ کو پہچانتا ہے, یعنی تو نے جو ہاتھ دیکھ رہا ہے تو اس وقت یہ تو پہچانتا ہے کہ یہ کس کا ہاتھ ہے. حسن نے کہا اس ہاتھ کے قربان اگر یہ ہاتھ نہ ہوتا تو میں آج زندہ نہ بچتا. اب یہ دیکھ لیجئے ایک کرامات ہے اللہ کے ولی کی کہ اس نے اپنے مرید کو ایک اللہ کے ولی کے بارے میں دل میں, حالانکہ اسے زبان سے نہیں کچھ کہا, اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ ان کا یہ مقام ہے کہ کتنے اعلیٰ محلات میں رہ رہے ہیں اور ان کے کتنے مہنگی ان کے پاس چیزیں ہیں, لیکن ایک میرے اللہ کے ولی ہیں جن کا میں مرید ہوں, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ ایک خالی بوریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ رب العزت میں ان کی عزت کرتا ہوں. اللہ کی عزت اس نے یہ نہیں اس نے کوئی غلط الفاظ استعمال نہیں کیے, لیکن اس نے ان کے بارے میں ایک سوچا. تو یہ ایسی بات سوچنا بھی بے ادبی ہے, کیونکہ ان کے ولی نے, ان کے پیر نے ان کو کہہ دیا تھا کہ وہاں جا کے بے ادبی نہ کرنا. اب ایک ولی ہی بچاتا ہے مشکل وقت سے. تو اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے اولیاء کرام کی, اپنے پیروں کی, اپنے نیک بندوں کی عزت کرنے کی, ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں, لیکن آج کل کا دور یہ ہے کہ بس اللہ معاف فرمائے آپ کے سامنے ہے. تو لہٰذا کسی بھی نیک بندے کے بارے میں, کسی بھی اللہ کے ولی کے بارے میں دل میں کبھی بھی ایسی بات مت لائیے جس سے کہ آپ کو نقصان ہو. تو اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.